اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جس طرح عبادات میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں، تو اسی طرح نماز کے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، مستحبات ہیں۔ تو آج ہم نماز کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر وہ عبادت ہوتی ہی نہیں۔ جیسا کہ نماز کے فرائض ہیں، تو فرائض میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو فرائض میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک شرائط اور دوسرا ارکان یعنی فرض۔ شرائط یا شرطیں وہ چیزیں ہیں کہ نماز سے پہلے جن کا ہونا ضروری ہے، یعنی نماز سے پہلے ان شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک شرط بھی ان میں سے رہ گئی تو پھر نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ وہ شرطیں کون سی ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی ہے طہارت، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ طہارت میں تین چیزیں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جسم پاک ہو، یعنی اگر اس پر غسل فرض ہے تو غسل کرے، اگر اس کا وضو نہیں ہے تو پھر وہ وضو کرے۔ اور دوسرا ہے کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے پاک ہوں۔ اور تیسرا ہے جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ اور دوسرا ہے ستر عورت، یعنی اپنے جسم کا چھپانا۔ مرد کا ستر جو چھپانا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ اور عورت کا سارا جسم ہی ستر ہے، سارے جسم کو چھپانا عورت پر لازم ہے۔ اور اگر وہ باریک دوپٹہ لے کر عورت نماز پڑھے گی تو اس میں اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بندے کا حصہ جو ہے وہ ننگا ہو گیا، جسم ظاہر ہو گیا، تو پھر نماز اس کی نہیں ہوگی۔ نماز سے پہلے اگر اتنا جسم جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ شرط جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے پھر نماز شروع کریں گے۔ اگر قبلہ کی طرف منہ نہ کیا، منہ ادھر ادھر ہوا، تو پھر نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرط ہے اور شرط پوری نہ ہو تو پھر نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر ہے وقت کا ہونا، یعنی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو۔ اگر ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہو تو پھر وہ نماز ہوگی۔ یعنی یہ شرط کا پایا جانا اس لحاظ سے ضروری ہے کہ وقت جو ہے یہ ایک شرط ہے، تو جب تک وقت شروع نہیں ہوگا اس وقت تک وہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا ابھی، اس سے پہلے نماز ادا نہیں ہوگی۔ پانچویں نمبر پر ہے نیت کا ہونا، یعنی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا نیت ہونا کہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھ رہے ہیں، اور فرائض ادا کر رہے ہیں یا سنتیں ادا کر رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں، تو نیت کا ہونا یہ شرط ہے۔ اگر نیت ہی نہیں کی، ویسے ہی آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ کے شروع کر لیا، پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو شرط نہیں پائی گئی، اس لیے اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور چھٹی شرط ہے
تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ جس سے نماز کے علاوہ تمام کام، تمام امور بندے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا۔ تو نماز کی شرائط 6 ہیں اور نماز کے ارکان یا فرائض وہ 7 ہیں۔ شرائط کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے ان شرائط کا پایا جانا، ان کا پورا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط مکمل نہ ہوئیں، شرائط نہ پائی گئیں تو پھر نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ نماز کا ہونا تو الگ بات ہے، یعنی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ نماز کے فرائض، یعنی جب ہم نے نماز شروع کر لی ہے، تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، نماز شروع کر لی ہے، تو نماز کے دوران جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایک بھی رکن رہ گیا، ایک بھی فرض رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کمی، یعنی اگر رکن رہ گیا تو رکن والی کمی سجدہ سہو سے بھی پوری نہیں ہوگی، پھر اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور وہ ارکان نماز یا فرائض نماز وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کے اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور پھر ہاتھ باندھ لینا۔ اور دوسرا رکن ہے قیام کرنا، کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا، یہ فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو وہ بندہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر کھڑے ہو کے ہی نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ بلا وجہ بیٹھ کے نماز ادا کرے گا، بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور تیسرا فرض ہے قرات کرنا، یعنی سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھنا، یا ایک ایسی آیت پڑھنا جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ تو قرات کا کرنا، جب آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو پھر قرات کا کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیں کہ جب بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو پھر وہ قرات نہیں کرے گا، پھر اس کا خاموش رہنا یہ واجب ہے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش رہے، امام کے پیچھے قرات نہ کرے، کیونکہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ چوتھا فرض ہے رکوع، رکوع کا کرنا۔ تو رکوع کرنا یہ فرض ہے، اگر کسی وجہ سے رکوع چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ، سجدہ صحیح طریقے سے سجدہ کرنا یہ 5واں رکن ہے۔ اگر سجدہ صحیح طرح نہ کیا یا بالکل سجدہ نہ کیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ۔ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، قعدہ اخیرہ ہے کہ اگر 2 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھنے کے لیے جو بیٹھا جاتا ہے وہ قعدہ اخیرہ ہوگا۔ اور اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2 رکعتوں کے بعد جو ہم قعدہ کرتے ہیں وہ واجب ہے، اور 4 رکعتوں کے بعد جو قعدہ کریں گے اس کو ہم قعدہ اخیرہ کہیں گے، اور قعدہ اخیرہ وہ فرض ہے، رکن ہے، اگر کسی وجہ سے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلا ایک بندہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے قعدہ اخیرہ نہیں کیا، 4 رکعتیں پڑھنی تھیں، وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، قعدہ اخیرہ نہیں کیا تو وہ واپس لوٹ آئے رکوع سے پہلے پہلے۔ لیکن جب اس نے رکوع کر لیا تو پھر وہ اس نے 1 رکعت اور ساتھ ادا کر لی ہے، اس نے 5ویں رکعت پڑھ لی ہے، جو فرض تھا وہ چھوڑ دیا ہے، اب اس کی نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، سجدہ سہو کرنے سے یہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ اور 7واں رکن ہے خروج بسنعہ، یعنی لفظ سلام کے ساتھ نماز سے باہر آنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف،
سلام کہہ کے سلام کے الفاظ کے ساتھ نماز سے باہر آنا، اسے خروج بے سنئی کہتے ہیں۔ یعنی یہ نماز کے فرائض ہیں، پہلے جو بیان ہوئی وہ نماز کی شرطیں ہیں۔ نماز کی شرطیں اگر پوری نہیں ہوں گی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور اگر ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے گا تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، نماز اس کو دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ سجدہ سہو کرنے سے یہ کمی پوری نہیں ہوگی۔